اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ انسان کی صورت میں میسنجر آف اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے اس دنیا میں مبعوث کیا گیا کہ نبی علیہ السلام نے دلوں کی اصلاح سے آغاز کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جیسے کہ معزز سامعین، ناظرین اور حاضرین، آپ سب کو محمد صدیق قریشی کی طرف سے السلام علیکم، اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مسافر 1800 سے پروگرام علم کی دنیا۔ اور آج جیسے کہ علم کی دنیا کی اور فاسٹ مسافر نے جو انعامات کا انعقاد کیا تھا، اس سیریز کا لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈ پسند آئیں اور آپ نے ہمیں سراہا اور یا نہ سراہا، انشاءاللہ ہم اپنے حصے کی شمع جلاتے رہیں گے تا حیات کوئی نہ کوئی پروگرام علم کی دنیا سے لے کے آتے رہیں گے۔ تو آج ہم اپنی سیریز کا جو آخری نشست ہے اس میں تلاوت کلام پاک پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں صاحبزادہ محمد رضوی صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام پاک پیش کریں، اور ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الأعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سبحان اللہ۔ إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ جی۔ اور آج جیسے ہماری نشست میں ان کا تحد دل اور اپنی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ علم کی دنیا میں انہوں نے شروع سے لے کے آج تک ہمارا ساتھ دیا، جن کی کاوشوں کی بدولت میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے ہی کہ میں طالب ہوں اور یہ علم کا سمندر ہے، کہ یہ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت لگایا تو ہم کچھ سیکھ سکے۔ میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ ہماری تمام نشستوں میں حاضر رہے، انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ ٹائم آپ کی اور ہماری رہنمائی کے لیے نکالا۔ اللہ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ جیسے کہ آج جو خلیفہ صاحبزادہ محمد فیاض الحسن رضوی صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ان سے ہم جانیں گے کہ ہماری جو یہ علم کی دنیا سے جو سیریز چلی ہیں ان کا ایک مجموعی جو خلاصہ ہے وہ بیان کر دیں۔ تو آج ہم کیونکہ اس تقریب کے اخیر میں ہیں تو ان میں ہم ان سے خلاصہ جاننے کی دعوت دیتا ہوں میں ان کو۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھ لیجیے محبت کے ساتھ۔ صلی اللہ علیہ محمد رسول اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا یہ 30واں پروگرام، آخری پروگرام اس سیریز کا، جو علم کی دنیا سے فاسٹ مسافر 1800 کے پلیٹ فارم سے ہے، اور یہ 30 دن کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو میں نے جو آیات مبارکہ تلاوت کی، میں اس کا ترجمہ عرض کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے ماڈل ہیں۔ تو یہ 30 دن جو گزرے وہ اسی سیریز میں گزرے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آپ کی آمد سے پہلے آپ کا تذکرہ تھا مختلف اقوام میں اور مختلف صحائف میں، مختلف کتابوں میں، اور اس کے بعد جو حالات زندگی بنے اور جو آپ کی مکی زندگی تھی مدنی، ہم نے اپنی ہمت اور اپنے علم کے مطابق جو جیسے آپ کے سوال آتے رہے اس انداز میں اسے کیا۔ اللہ ہمیں حق کہنے، حق پر عمل کرنے اور حق کے دیے کو اٹھا کر اس پوری اقوام عالم کو، ملت اسلامیہ کو، اور جہاں جہاں کفر کا اندھیرا آج بھی موجود ہے، کیونکہ جو دعوت کا ذمہ ہے آج کسی نبی نے نہیں آنا، تو آج وہ ذمہ علماء کا ہے، مشائخ کا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں ان جہاں تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہم اسے لے کر چلیں اور اس پیغام کو پہنچائیں، اور اسی کو لے کر ہمارے بھائی نے یہ پروگرام کا آغاز کیا تھا۔ تو یہ جو 30 دن کی سیریز ہے ہماری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اخلاق اور تعلیمات پر روشنی ڈالتی ہے، اور اس سیریز کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے دلوں کی اصلاح سے آغاز کیا ہے۔ آپ نے لوگوں کی تربیت کی، اچھے اخلاق اور حکمت کے ذریعے معاشرہ بدلا۔ آپ نے صبر، امید، عدل سے انسان کی عزت کی بحالی کی، اور ہمیں آج بھی ایمان، کردار اور رحمت کے اصول اپنانے کی ضرورت ہے، اور یہی خلاصہ کلام ہے اس سیریز کا۔ جزاک اللہ جی۔ جیسے آج ہمیں مولانا صاحب نے اپنے انداز میں جو علم کی صورت میں جو پیغامات دیے، جو سوالات کے جوابات دیے، ان کا میں شکریہ بہت زیادہ ادا کرتا ہوں کہ ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ اسی کے ساتھ میں مولانا صاحب سے ایک اور سوال ہے کہ اصل میں یہ جو سیریز ہے یہ ہمیں کس چیز کا پیغام دیتی ہے، تو میں یہ بھی آپ سے اس پہ تھوڑی سی روشنی فرما دیجیے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ جو سیریز ہے ہمیں پیغام دیتی ہے، کیونکہ علم کی دنیا ہے تو علم صرف سننے یا سمجھنے سے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے سے مکمل ہوتا ہے، اور علم تب مکمل ہوتا ہے جب اس علم کے ساتھ عمل ہو۔ تو اصل پیغام یہی ہے علم کا کہ جیسے جیسے بندے کا علم بڑھنا چاہیے ویسے ویسے اس میں قدریں بڑھنی چاہیے اخلاقی، اور اس کا ایمان بھی اس طرح مضبوط ہونا چاہیے۔ اخلاق کو جو پیغام ہے اخلاق کو سنوارا جائے، صبر اور
امید رکھیں اور ہر کام میں رحمت والا معاملہ کریں، کمزور کے ساتھ اچھا سلوک کریں، انصاف کو شعار بنائیں، انصاف کو اپنائیں. تو اصل پیغام یہی ہے اس 30 روزہ سیریز کا. جزاک اللہ جی. جیسے کہ آپ نے جانا کہ مولانا صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے جو محور ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور پھر انسان بنایا، اور وہ انسان جب عرب معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ جہالت میں تھا، غافل تھا، اندھیروں میں تھا، اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کی صورت میں میسنجر آف اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے اس دنیا میں مبعوث کیا گیا. اسی کے ساتھ میں چاہوں گا کہ ہم مولانا صاحب سے اپنے آخری جو آج کے جیسے ہم 3 MCQs کرتے ہیں کہ آج عملی ہم کیا ایسا کریں، کون سا ایسا عملی قدم اٹھائیں کہ ہم اس سٹیپ کی طرف ہم راغب ہو جائیں، ہم چل پڑیں. وہ کون سا عمل ہونا چاہیے یا وہ کون سا سٹیپ ہے؟ دیکھیں جی، آج جو ہمیں ضرورت ہے عملی قدم کی، ہمیں چاہیے کہ پہلے تو فرسٹ آف آل اپنا اخلاق درست کریں، انسانیت اور عملی زندگی میں ان پیغامات کو اپنائیں تاکہ جو حقیقی تبدیلی ہو وہ ممکن ہو. اور آج کا جو ہمارا عملی قدم ہو وہ اپنے دل، کردار اور تعلقات میں اصلاح کریں، صبر، امید کو اپنائیں، اور دوسروں کے ساتھ عدل اور رحمت کے اصول والا معاملہ کریں اور انہیں اپنی زندگی میں نافذ کریں. تو یہی ہمارے عملی قدم ہیں کہ جن سے معاشرہ بھی سدھر سکتا ہے، ہماری اپنی زندگی بھی سنور سکتی ہے، اور یہی پیغام آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے. جزاک اللہ الخیر جی. جیسے آپ نے ہمیں دیکھا اور آپ نے اگر کوئی علم حاصل کیا تو ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے چھوٹے جو قاری صاحب ہم ان کو کہتے ہیں، ماشاءاللہ ان کی آواز میں بہت اچھا سر ہے، مطلب بہت اچھا انداز بیاں ہے کہ جو جس طرح سے وہ نعت پیش کرتے ہیں، جس طرح سے وہ تلاوت کلام پاک پیش کرتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ محمد قاسم رضوی صاحب، اور ان کے بڑے بھائی موجود ہیں جو کہ صاحبزادہ محمد رضوی صاحب ہیں، اور یہ ان کے والد محترم ہیں جو کہ خلیفہ صاحبزادہ محمد فیاض الحسن رضوی صاحب ہیں. اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن کے سپوت ایسے ہیں کہ جن کی چھوٹے ہیں عمر میں لیکن علم میں مجھ سے بالا ہیں. ابھی ہم چونکہ پروگرام کا یہ آخر ہے تو اس وجہ سے میں آپ سے کچھ وعدے کیے، کچھ باتیں کی کہ مسافر 1800 جو یوٹیوب چینل ہے اس کے پلیٹ فارم سے خاص مسافر نے آپ کے لیے کچھ انعامات کا انعقاد کیا تھا. تو آج ہمارے آپ دیے گئے لیڈر بورڈ کے اوپر دیکھ سکتے ہوں گے، لیکن اس کا جو لنک ہے نیچے بائیو میں دیا گیا ہے، اس بائیو پہ لنک پہ کلک کریں اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارا جو لیڈر بورڈ ہے، مطلب جو ان کا فاسٹ مسافر کا ویب سائٹ کا، اس پہ جس انسان نے سب سے زیادہ سکور کیا ہے اور اس کے لیے جو بات ہم نے کہی تھی وہ ہم اس کو طائف کی صورت میں، اس کی حوصلہ افزائی کی صورت میں ضرور ادا کریں گے، اور انشاءاللہ ضرور ادا کریں گے. اور اسی تقریب میں انشاءاللہ تعالی ہم صاحبزادہ محمد رضوی صاحب کو اور صاحبزادہ محمد قاسم رضوی صاحب کو کچھ تحائف پیش کریں گے جو فاسٹ مسافر کی طرف سے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم تحائف پیش کریں گے جو مسافر 1800 یوٹیوب چینل کی طرف سے ہے. پہلا قدم خود اٹھانا ہے. اگر آپ نے جنت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو خود ہی مرنا پڑے گا. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے عمل کرنا ہے دوسروں کو نہیں دیکھیں، اپنی ذات کو سنواریں. میں صاحبزادہ محمد رضوی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کے اختتام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں اور ہم سب یہ سنتے ہیں. اپنی رحمت
اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بے ٹھکانہ ہو ازل سے بے ٹھکانہ ہو ازل سے مجھ گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے اے میرے کملی والے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ الخیر۔ تو ناظرین، حاضرین اور سامعین، آج جیسے کہ حسب معمول آپ ہمارے ساتھ سفر میں جاری رہے، ہم اپنے MCQs کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو آج کے جو ہمارے پوچھے جانے والے MCQs ہیں، اس میں اس سیریز کا خلاصہ کیا ہے، اور اس کا دوسرا جو پوچھا جانے والا سوال ہے اصل پیغام کیا ہے، اور اس کا جو تیسرا اور آخری MCQs ہے وہ عملی قدم آج ہم کیا اٹھائیں۔ تو ان 3 سوالات کے جوابات دے کے آپ نیچے دیے گئے اس ویڈیو کے لنک میں بائیو میں آپ جان سکتے ہیں کون سے لوگ انعامات کے اقدار ہیں، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو 30 دن تک آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے، اور پھر میں دوبارہ سے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی کاوشوں سے، جن کی کوششوں سے آپ تک یہ پیغام پہنچ سکا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں آج دونوں ہاتھوں سے آپ سب کو السلام علیکم، محمد صدیق قریشی، اور آپ دیکھ رہے ہیں مسافر 1800 یوٹیوب چینل۔